الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور عنایت سے، اس کی حول و قوت سے ہم نے حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی جامع نظامیہ حیدرآباد کی زندگی کے مختصر حالات اور آپ کے علمی و تجدیدی اور اصلاحی کارناموں پر مشتمل ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، جس کا تاریخی نام ہم نے تابش آفتاب انوار رکھا ہے۔ اس کی پہلی قسط گزر چکی ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نسب کے متعلق سماعت کیا، آپ کے خاندان کے احوال معلوم کیے، آپ کے والد گرامی کے احوال معلوم کیے، اور آپ کی ولادت کیسے ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، یہ ہم نے معلوم کیا۔ اس دوسری قسط کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے ابتدائی تعلیم کے حوالے سے اور آپ کے حصول علم کے طریقے کے حوالے سے اور آپ کی ازدواج یعنی شادی کے حوالے سے، آپ کی اولاد کے حوالے سے، آپ کی ملازمت اور پھر ملازمت سے استعفاء کے حوالے سے سماعت کریں گے۔ ابتدائی تعلیم آپ کی کیسے ہوتی ہے؟ آپ اپنے والد گرامی قاضی ابو محمد شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پھر 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے آپ کو مولانا حافظ امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ آپ ان کی خدمت میں رہ کر 11 سال کی عمر میں قرآن مجید کا حفظ مکمل کر لیتے ہیں۔ پھر حفظ قرآن مجید سے فارغ ہونے کے بعد عالمیت کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اپنے والد ماجد سے ہی آپ حاصل کرتے ہیں۔ پھر فقہ کی چند کتابیں آپ مولانا فیاض الدین صاحب اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے ہیں، اور مولانا عبد الحلیم فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے مولانا عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی چند کتابیں پڑھتے ہیں اور معقول اور منطق کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ پھر تفسیر آپ نے حضرت مولانا شیخ عبداللہ یمنی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا، اور آپ ہی سے حدیث شریف کے علوم حاصل کیے، اور آپ ہی سے حدیث شریف کی سند بھی آپ لیتے ہیں۔ تو یہ حضرت شیخ الاسلام کا علمی سفر تھا۔ اس طرح ان قابل قدر اور اکابر اساتذہ سے آپ نے علوم دینیہ کو حاصل فرمایا۔ علم حاصل کرنے کا شوق اور ذوق آپ کا کیسا تھا وہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ جب حیدرآباد میں مولانا عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، ان کے دولت کدے پر ان کے گھر پر جا کر حضرت شیخ الاسلام پڑھا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام کے ایک ہمدرس تھے مولانا وحید الزماں وقار نواز جنگ رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ الاسلام کے ساتھی ہیں، ہمدرس ہیں، دونوں ساتھ جا کر مولانا عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ تو ہوتا یہ کہ کبھی بارش کی وجہ سے یا کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے مولانا وحید الزماں رحمۃ اللہ علیہ اگر نہ آئے اپنے گھر سے، تو شیخ الاسلام کو علم حاصل کرنے کا شوق اس قدر ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنے ساتھی اور اپنے ہمدرس مولانا وحید الزماں کے گھر تشریف لے جاتے، ان کو اپنے ساتھ لیتے، اور بہر صورت بلا ناغہ مولانا عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے دولت کدے پر تشریف لے جاتے، اور کتنی بھی رکاوٹیں کیوں نہ ہو، بارش کیوں نہ ہو، آپ اپنے سبق کو ناغہ نہیں کرتے، اور مولانا عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جانے میں ناغہ نہیں کرتے۔ آپ کے اس علم کے شوق کو دیکھ کر، ذوق کو دیکھ کر حضرت بھی آپ کو بڑا پسند فرماتے، بلکہ آپ کے استاد گرامی مولانا عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا، ایک کتاب لکھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت شیخ الاسلام آپ کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ عام طور پر شاگرد اپنے کتابوں کے اندر اپنے اساتذہ کے نام لکھتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں استاد محترم کے پاس علم حاصل کیا ہے، لیکن یہاں معاملہ ہی عجیب ہے۔ استاد محترم اپنی کتاب کے اندر اپنے شاگرد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک کتاب ہے مولانا عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے حل المغلق فی بحث المجہول المطلق۔ اس کتاب کے اندر آپ یہ الفاظ لکھتے ہیں: الفتھا حین قراءۃ الذکی المتوقد المولوی الحافظ محمد انوار اللہ ابن المولوی محمد شجاع الدین الحیدرآبادی۔ یعنی آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب اس زمانے میں مرتب کیا، اس زمانے میں میں نے اس کتاب کو لکھا جس زمانے میں مولوی محمد انوار اللہ بن شجاع الدین میرے پاس پڑھا کرتے تھے۔
تو آپ اندازہ کریں کہ پڑھنے کے دور میں، طالب علمی کے دور میں آپ کا مقام و مرتبہ اساتذہ کے پاس، آپ کی قدر و منزلت ایسی تھی کہ اساتذہ اپنی کتاب میں آپ کا حوالہ دے رہے ہیں اور آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے آپ کے طالب علمی کے زمانے میں لکھا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر آپ کے تعلیم کا طریقہ کیا ہوتا تھا، علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے علم حاصل کرنے کا اور کتابیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کل جو سبق پڑھنا ہوتا تھا وہ آج ہی اپنے ہمدرسوں کے ساتھ مل کر اس کتاب کی عبارت کو حل کرنے کی کوشش کرتے، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے، جو نئے الفاظ آتے تھے اس کو ڈکشنری اور لغت کی مدد سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے، مطلب سمجھ میں آ جاتا، مضمون سمجھ میں آ جاتا تو ٹھیک، ورنہ 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کئی مرتبہ اس مضمون کو حل کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر کئی مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، کوئی مضمون حل نہیں ہوتا، تو اس کو کل استاد محترم کے لیے بچا کر رکھتے کہ کل استاد محترم سے پوچھ لیں گے۔ جب درس ہوتا تو پہلے سے ہی ساری تیاری شیخ الاسلام کر چکے ہوتے تھے، لہٰذا استاد محترم کو زیادہ سمجھانا نہیں پڑتا تھا، زیادہ بتانا نہیں پڑتا تھا، کیونکہ پہلے سے تیاری کر کے آئے ہیں۔ تو بجز چند چیزوں کے زیادہ استاد محترم کو تفصیل سمجھانا نہیں پڑتا تھا، اسی لیے روزانہ زیادہ سبق ہوتا تھا۔ اور جب شیخ الاسلام خود فرماتے ہیں کہ جب اتنی محنتوں کے بعد، اتنی کوششوں کے بعد جب کوئی مضمون حل نہیں ہوتا، دوسرے دن اس کو چند منٹوں میں استاد حل کر دیتے ہیں، تو ایسے موقع پر استاد کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا وقت لگا کر جو مضمون کو حل نہیں کیا، اس مضمون کو استاد محترم نے صرف چند لمحوں میں اس کو حل کر دیا۔ تو یہ بھی طلباء کے لیے ایک نمونہ ہے، اور شیخ الاسلام ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ اگر طلبۃ العلوم اس نہج کو اختیار کر لیں کہ کل جو سبق پڑھنا ہے، ابھی سے آج ہی اس سبق کو اگر پڑھ لیا جائے، خود سے عبارت حل کرنے کی کوشش کر لی جائے، اس کا ترجمہ کر لیا جائے، اس کے نئے الفاظ کو لغت کی مدد سے حل کر لیا جائے، خود مضمون سمجھنے کی کوشش کر لی جائے، تو ہوتا یہ ہے کہ طلباء ان کے اندر استعداد اور قابلیت پیدا ہوتی ہے، اور استاد محترم کو زیادہ سمجھانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ جو ضروری باتیں ہیں وہ بتا کر زیادہ سبق پڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہم طلبۃ العلوم کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو علم ظاہر کی بات ہو گئی۔ اب علم باطن، طریقت، حقیقت، معرفت اور تصوف کی تعلیم آپ اپنے والد گرامی سے حاصل کرتے ہیں، مولانا قاضی ابو محمد شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کرتے ہیں، اور تمام سلاسل میں بیعت فرماتے ہیں۔ خود آپ پہلے اپنے والد گرامی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تمام سلسلوں میں، سلسلے چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، ہر سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کو پہلی مرتبہ حجاز مقدس جانا ہوا، پہلی مرتبہ جب آپ نے حج فرمایا، حرمین شریفین کا آپ نے سفر فرمایا، یہ 1294 کی بات ہے۔ 1294 ہجری میں جب شیخ الاسلام نے پہلی مرتبہ آپ حج پر تشریف لے گئے، تو وہاں پر ہندوستان کے مشہور عالم دین، مشہور اللہ والی شخصیت حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے، وہاں ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہاں حضرت کے ہاتھ پر شیخ الاسلام دوبارہ بیعت فرماتے ہیں، حضرت آپ کو بیعت میں لیتے ہیں، اور بلا طلب اسی وقت خلافت سے بھی سرفراز فرما دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ خلافت سے سرفراز کرتے ہیں، بلکہ اپنے دکن کے تمام مریدین کو اپنے سلوک طے کرنے میں اور طریقت کی راہ میں جو کچھ بھی مشکلات پیش آتی ہیں، ان کی رہنمائی میں شیخ الاسلام سے رجوع فرماتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ شیخ الاسلام کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ تو یہ شیخ الاسلام کی ظاہری اور باطنی تعلیم کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ اب آئیے شیخ الاسلام کے ازدواج اور نکاح کی طرف۔ جب آپ کی عمر تقریباً 18 برس کو پہنچی تو آپ کا عقد ہوا 1282 ہجری میں، 1282 ہجری میں۔ مولانا حاجی محمد امیر الدین صاحب جو بنولا کے محتسب تھے، یہ بنولا موجودہ ریاست تلنگانہ کے نظام آباد ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، یہاں کے جو محتسب تھے ان کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، اور جب نکاح ہوا تو 1285 میں 1285 میں آپ محکمہ مال گزاری میں خلاصہ نویسی کی خدمت پر مأمور ہوتے ہیں۔ مال گزاری یعنی جو زمینوں کا جو محصول سرکار کو ادا کرنا ہوتا ہے، جو پراپرٹی ٹیکس گورنمنٹ کو پے کرنا ہوتا ہے، اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس ڈپارٹمنٹ کی خلاصہ نویسی، یعنی وہاں کے اس ڈپارٹمنٹ میں اس کی ڈاکومنٹیشن پر حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو مأمور کیا گیا، یعنی آپ اس خدمت پر تھے، یہ آپ کی ملازمت تھی۔ 1.5 سال تک تقریباً آپ یہ ملازمت انجام دیتے رہے، اور اس کے بعد 1287 ہجری کے اندر آپ استعفیٰ دیتے ہیں، اور اس ملازمت سے آپ اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ استعفیٰ آپ کیوں دیتے ہیں؟ استعفیٰ دینے کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔
وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی سودی لین دین کا معاملہ اور اس کا خلاصہ لکھنے کا مسئلہ آیا. سودی لین دین تھا. تو سود اسلام کے اندر آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، سود کے معاملے میں گواہ بننا بھی حرام ہے، سود کے ڈاکومنٹیشن بھی حرام، اس کو لکھنا بھی حرام ہے، اس کی خلاصہ نویسی بھی حرام ہے. سود کے معاملے میں، انٹرسٹ کے معاملے میں کسی بھی اعتبار سے ملوث ہونا حرام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کسی بھی گناہ پر اپنے بندوں سے جنگ کا اعلان نہیں فرمایا سوائے سود کے. سود کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ، سود میں ملوث ہونے والے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے جنگ کرتا ہے جو سود کے معاملے میں ملوث ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کتنا خطرناک گناہ سود ہے. افسوس کی بات ہے کہ کئی سارے مسلمان، اکثر و بیشتر مسلمان، کئی مسلمانوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ وہ سودی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی تو سود کھا رہے ہیں، سود کا پیسہ کھا رہے ہیں اور اس کو اپنے معاش کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں. تھوڑا بہت جو متقی اور پرہیزگار بندے ہیں وہ لینے کو حرام سمجھتے ہیں مگر سود دینے کو حرام نہیں سمجھتے. وہ کسی سے قرض لیے ہیں تو ان کو قرض بھی دے رہے ہیں، اس پر اس کا انٹرسٹ اور سود بھی دے رہے ہیں. دینے کو وہ برا نہیں سمجھتے، حالانکہ سود لینا بھی حرام ہے، اسی طرح سود دینا بھی حرام. اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ بینک میں جو ہماری ڈپازٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے، بینک میں جو ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا انٹرسٹ جو بینک کی طرف سے ملتا ہے، وہ بینک انٹرسٹ کیا وہ سود ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ جامعہ نظامیہ کا موقف اور جامعہ نظامیہ کا فتویٰ بینک انٹرسٹ کے بارے میں یہ ہے کہ بینک کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو بینک میں چھوڑا نہ جائے، بلکہ اس کو نکال لیا جائے، بینک سے نکال لیا جائے اور بغیر ثواب کی نیت سے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا جائے. یہ بینک انٹرسٹ کے تعلق سے مختصراً 2 جملوں میں آپ کے سامنے جامعہ نظامیہ کا موقف رکھ دیا گیا ہے. مزید سود کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے، رہنمائی مطلوب ہے، تو آپ دارالافتاء جامعہ نظامیہ سے رجوع ہو کر اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، وہاں سے فتویٰ لے سکتے ہیں. تو سود کے ایک معاملے کے لکھنے کا مسئلہ پیش آیا تو شیخ الاسلام نے استعفیٰ دے دیا کہ میں یہ سودی لین دین کا معاملہ لکھ نہیں سکتا، لہٰذا میں نوکری سے، ملازمت سے استعفیٰ دے رہا ہوں. تو جو افسر تھا اس نے آپ کا استعفیٰ قبول نہیں کیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ لکھنا نہیں چاہتے تو یہ معاملہ آپ مت لکھیے، لیکن آپ نوکری مت چھوڑیے، ملازمت ترک مت کیجیے. آئندہ سے آپ کو کوئی سودی لین دین کا معاملہ لکھنے پر مأمور نہیں کیا جائے گا، لکھنے پر فورس نہیں کیا جائے گا. تو شیخ الاسلام نے کہا جب تک آپ رہیں گے آپ اس رعایت کو آپ رعایت کریں گے اور آپ جو ہے ایسا کوئی معاملہ میرے سپرد نہیں کریں گے، لیکن آپ کے چلے جانے کے بعد کوئی دوسرا افسر آئے گا وہ تو ایسی رعایت نہیں کرے گا. اور پھر جب یہ ملازمت ہی ہے تو ملازمت تو کبھی نہ کبھی تو ملازمت چھوڑنا ہی ہے، کیونکہ آپ یاد رکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کو ترجیح دیتے ہیں. وہ بندوں کی خدمت کرنے کو عار سمجھتے ہیں، وہ فقط اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی خدمت میں مدد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے. لہذا شیخ الاسلام ملازمت سے آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے والد ماجد کا بھی وصال ہو جاتا ہے، آپ کے والد محترم بھی وصال فرما جاتے ہیں، لیکن شیخ الاسلام پھر دوبارہ اور کوئی ملازمت نہیں کرتے، بلکہ آپ اللہ پر توکل کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے توکل کے نتیجے میں آگے چل کر آپ کو ایسے مالا مال کرتا ہے کہ آپ معاش سے اور رزق سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں. اب یہاں تک تو شیخ الاسلام کے نکاح اور آپ کی ملازمت اور پھر ملازمت سے استعفاء کی بات تھی. اب آئیے مختصراً شیخ الاسلام کی اولاد کے حوالے سے سماعت کرتے ہیں. شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں، جملہ 6 آپ کی اولاد تھی. لڑکوں میں عبد الجلیل یہ جمادہ الثانیہ 1292 میں پیدا ہوتے ہیں. 1292 یہ وہی سال ہے جس سال جامعہ نظامیہ قائم ہوا. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم جامعہ نظامیہ کے قیام اور اس کے متعلق تفصیلات سماعت کریں گے. 1292 یعنی جس سال جامعہ نظامیہ قائم ہوا اسی سال آپ کے صاحبزادے تولد ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، عبد الجلیل رحمۃ اللہ علیہ. اور رمضان المبارک 1295 میں انتقال فرما جاتا ہے، یعنی 3 سال، تقریباً 3 سال کی عمر میں آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو جاتا ہے. دوسرے صاحبزادے آپ کے عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ جو 1297 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1307 ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال فرما جاتے ہیں. تقریباً انتقال کے وقت ان صاحبزادے کی عمر 10 سال ہوتی ہے، یعنی 2 صاحبزادوں میں ایک صاحبزادے 3 سال کی عمر میں تقریباً اور ایک صاحبزادے 10 سال کی عمر میں تقریباً وصال فرما جاتے ہیں. مدینہ منورہ میں ان چھوٹے صاحبزادے کا انتقال ہوتا ہے. اس وقت آپ وہاں مدینہ منورہ میں پڑھا رہے ہوتے ہیں.
آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ صاحبزادے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنے اس درس کی تدریس کی مشغولیت کو چھوڑ کر فوراً بیٹے کی طرف توجہ کرتا کہ میرے چھوٹے سے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن شیخ الاسلام پڑھا رہے تھے بڑے اطمینان کے ساتھ۔ پہلے اپنی پڑھائی کو آپ نے مکمل کیا، تدریس کو مکمل کیا، وقت ختم ہو جانے کے بعد جب تک جو آپ کے اہل خانہ تھے وہ غسل دے چکے تھے اور بالکل میت تیار تھی دفنانے کے لیے، ایسے موقع پر شیخ الاسلام تشریف لے جاتے ہیں اور کان میں فقط اتنا کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا۔ آپ اندازہ کریں کیا کیفیت شیخ الاسلام کی اور کیسا عشق رسول آپ کے دل میں موجزن ہے کہ بیٹے کی موت کا غم نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی ہے کہ میرا بیٹا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہے، سرکار دو عالم کی خدمت میں جا رہا ہے، لہٰذا سرکار دو عالم کو سلام کہلوا بھیجا۔ لڑکیوں میں جو بڑی لڑکی تھی وجہ النساء بیگم صاحبہ، یہ ربیع الاول 1285 ہجری میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا نکاح مولوی محمد غوث صاحب جو بالکنڈے کے قاضی تھے، بالکنڈہ یہ موجودہ ریاست تلنگانہ کے نظام آباد ڈسٹرکٹ میں ہے، یہ بالکنڈہ کے جو قاضی مولانا غوث صاحب تھے ان کے نواسے مولانا سرفراز الدین صاحب جو مولانا فتح الدین صاحب کے بیٹے تھے، یعنی فتح الدین صاحب کے بیٹے مولانا سرفراز الدین صاحب سے شیخ الاسلام کی بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، یعنی شیخ الاسلام کے داماد ہیں مولانا سرفراز الدین۔ یہ مولانا سرفراز الدین بالکنڈے کے قاضی مولانا غوث صاحب کے نواسے ہوتے ہیں۔ اب شیخ الاسلام کی جو دختر ہے، جو بڑی بیٹی وجہ النساء بیگم صاحبہ، ان کا انتقال 1342 ہجری میں ہوتا ہے، یعنی تقریباً 57 سال کی عمر میں صاحبزادی کا انتقال ہوتا ہے۔ ان کو ایک لڑکا تھا جو بچپن ہی میں فوت ہو چکا تھا، یعنی شیخ الاسلام کا نواسا، یہ بچپن میں فوت ہو چکے تھے، اور ایک لڑکی ہدایت النساء بیگم، یہ شیخ الاسلام کی نواسی ہدایت النساء بیگم ہے۔ اس نواسی کا نکاح مولانا سرفراز الدین صاحب یعنی شیخ الاسلام کے داماد کے بھتیجے سے، شیخ الاسلام کے جو داماد مولانا سرفراز الدین تھے ان کے بھتیجے مولانا مزمل صاحب سے ان نواسی کا نکاح ہوا تھا، اور یہ جو نواسی تھی وہ اپنی والدہ سے پہلے انتقال کر گئی، یعنی شیخ الاسلام کی نواسی شیخ الاسلام کی دختر سے پہلے ہی انتقال کر گئی۔ اس نواسی کو دو لڑکے ابو الرضوان مسعود احمد اور محمد کرام اللہ، یہ دو لڑکے اس نواسی کو تھے، اور دو لڑکیاں اس نواسی کو تھی، فراست النساء بیگم، امجد النساء بیگم۔ 1337 ہجری میں آپ کی اس نواسی کا یعنی ہدایت النساء بیگم صاحبہ کا انتقال ہوتا ہے، یہ پہلی لڑکی کی اولاد ہو گئی۔ دوسری لڑکی شیخ الاسلام کی فرید النساء بیگم صاحبہ جو محرم 1291 ہجری میں پیدا ہوتی ہے، یعنی جامع نظام کے قیام سے 1 سال پہلے پیدا ہوتی ہیں اور بچپنے میں ہی آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تیسری صاحبزادی رحمت النساء بیگم صاحبہ جو ذوالحجہ 1301 ہجری میں پیدا ہوتی ہیں، ان کا نکاح شیخ الاسلام کے بھانجے مولانا سید علی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ہوتا ہے، اور شعبان 1332 ہجری میں تقریباً 31 سال کی عمر میں آپ کی اس تیسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، شیخ الاسلام کی حیات میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چوتھی اور آخری صاحبزادی شیخ الاسلام کی ولایت النساء بیگم صاحبہ جو 10 ربیع الاول 1312 ہجری میں پیدا ہوتی ہیں، تو شیخ الاسلام کے بھتیجے مولانا محمد عبد الغفور صاحب سے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ ان سے ایک لڑکا مولانا شجاع الدین، یہ شیخ الاسلام کے نواسے ہیں، اور دو لڑکیاں یوسف النساء بیگم اور انوار النساء بیگم صاحبہ تولد ہوتے ہیں۔ تو یہ شیخ الاسلام کی اولاد تھی، نرینہ اولاد آپ کی 2 تھے، لیکن آگے جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادگان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا ہے، اسی طرح شیخ الاسلام کی نرینہ اولاد کو بھی بچپن میں اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کی لڑکیاں تھیں اور ان لڑکیوں کی اولاد اس طرح سے آپ کی نسل آگے پھیلی ہے۔ آج بھی شیخ الاسلام کا یہ لڑکیوں سے جو خاندان آگے بڑھا ہے وہ آج بھی قندھار مہاراشٹرا کے اندر آج بھی موجود ہے۔ تو آج کی قسط میں ہم نے شیخ الاسلام کی تعلیم کے حوالے سے سماعت کیا، آپ کے نکاح اور آپ کی ملازمت، پھر ملازمت سے استعفاء کے حوالے سے، اور آپ کی اولاد کے حوالے سے ہم نے سماعت کیا۔ یہاں پر ایک بات آخر میں بتا کر آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام کی جو اہلیہ ہیں ان کا نام انوری بیگم صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام کی جو شاعری ہے، فارسی اور اردو میں آپ نے شاعری فرمائی ہے، شاعری کے اندر آپ تخلص استعمال کرتے ہیں انور، حالانکہ آپ کا نام انور نہیں ہے، آپ کا نام انوار ہے، انور آپ تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی، کئی وجوہات ہوں گی، ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کا نام انوری بیگم تھا، تو اس کے پیش نظر آپ انور یا تخلص استعمال فرماتے تھے۔ تو جو آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں
وہ 26 رمضان المبارک 1304 ہجری میں وصال فرما جاتے ہیں. نکاح کے 22 سال کے بعد ان کا وصال ہوتا ہے. یعنی شیخ الاسلام اور آپ کی اہلیہ 22 سال ساتھ رہتے ہیں. اس کے بعد اہلیہ محترمہ وصال فرما جاتی ہیں. انتقال کے وقت شیخ الاسلام کی عمر مبارک 39 سال ہوتی ہے. اور 39 سال کوئی زیادہ بڑھاپا نہیں ہوتا. چاہے تو آپ دوسرا نکاح بھی فرما سکتے تھے. آپ کی نرینہ اولاد بھی نہیں تھی. آپ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے آپ دوسرا نکاح بھی کر سکتے تھے. لیکن آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. تجرد کی زندگی کو آپ نے ترجیح دی ہے. نکاح کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت کے پیش نظر آپ نے ایک مرتبہ نکاح کیا. لیکن اہلیہ کا جب وصال ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے نکاح اور ان تمام معاملات میں مشغولیت پر علم دین اور تعلیم و تدریس کی مشغولیت کو ترجیح دیا. تاحیات آپ نے تجرد کی زندگی گزاری اور پھر دوسرا نکاح آپ نے نہیں فرمایا. تو آج کی قسط میں ہم نے الحمدللہ شیخ الاسلام کے تعلیم کے حوالے سے، آپ کی شادی کے حوالے سے، آپ کی ملازمت اور اس سے استعفاء کے حوالے سے، اور پھر آپ کی اولاد کے حوالے سے ہم نے سماعت کیا. انشاءاللہ اگلی قسط میں جامع نظامیہ کا سنگ بنیاد اور اس کا قیام اور اس کے متعلق چند باتیں سماعت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو شیخ الاسلام کی علمی و روحی فیضان سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.